اور ان نے جاتے ہوئے آج نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں کہا جاتا ہے یعنی کہ کوٹ جو ہوا ہے کہ نواز شریف نے انہیں کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور جہاں جمہوری حکومتوں کو، جمہوری اداروں کو مضبوط کرے اور کرنے میں مدد دے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منٹر نے کہا ہے کہ اسلام آباد صحیح سمت میں بڑھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ مشورہ دیا کہ ایک اخبار کے مطابق تو یہ ہے کہ جمہوری ادارے فوج کے ساتھ مل کر کام کریں کہ بھئی ہمیں اس چکر میں ڈالو کہ ہمارا پینٹاگون جو ہے آپ کے جی ایچ کیو سے رابطے کرے، آ کے آپ کے چیف آف سٹاف کو ملے اور سول حکومت کو الگ ملے، ان کو الگ قائل کرے، ان کو الگ قائل کرے، دونوں مل جل کے کام کرو، اچھے بچوں کی طرح جیو رہو اور ہمیں بھی کوئی پرابلم پیدا نہیں کرو۔ تو گویا یہی مطلب ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے بڑی کھل کر جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ پاکستان کے بارے میں اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو بھی ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، ہمیں منڈیوں تک رسائی چاہیے، ہماری معیشت میں مدد کرے کہ ہم اپنے سیلف ریلائنٹ ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، اور یہ کہ ہماری جمہوری ادارے مضبوط ہو سکے۔ یہ دو باتیں جو انہوں نے کی ہیں کہ یہ دو باتیں وہ ہیں جس سے پاکستان کو فائدہ بھی پہنچے گا، لوگوں کو بھی، اور پاک امریکن تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ یہ اس گفتگو کو تمام ہی اخبارات نے بہت نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اس کی امپورٹنس گنی گئی ہے، اس لیے نہیں کہ نواز شریف سے بات ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ سفیر نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملاقات کر کے جن چیزوں پہ دونوں نے زور دیا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے رول کو مثلا اپوزیشن جو افغانستان میں ہے، اور شاید کہتے ہیں کچھ آفیشیل لوگ بھی جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی جناب جو راستہ ہے پاکستان میں، اس اینڈ گیم جسے کہتے ہیں افغانستان میں، پاکستان سے ہو کے جاتا ہے، اسلام آباد سے ہو کے جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان سے نظر انداز کریں پاکستان کو اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ان کے مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے پاکستان کی مدد و تعاون کی آپ کو بہت ضرورت ہوگی۔ ایک خبر اور بھی ہے جی، یہ آج ڈرون حملہ تو ہم نے کیا ہے نا جی، ڈرون حملہ نہیں آج نہیں ہوا، آج ہمارے جیٹ طیاروں نے بمباری کی اور صحیح پر، اور 14 دہشت گرد اور شدت پسند جو بھی کے لیے وہ مار دیے۔ پاکستان امریکہ سے کہہ رہا ہے، ایک طرح کی لیڈ ہے، پاکستان وانٹس F-106 ٹو گو فار دا کل۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے F-06 جو ہمارے طیارے ہیں آپ نے ہمیں دے رکھے ہیں، F-06 طیارے جو ہے اس میں وہ آلات ہمیں دیے جائیں جو پریسیجن کلنگ کر سکیں، جہاں ہم راکٹ ماریں وہیں مار سکیں، اور ہم اپنے جیٹ طیاروں کو ٹیررسٹ کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جو اگر ہم استعمال کریں گے تو پھر آپ کے ڈرون حملوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یعنی پاکستان گویا یہ کہتا ہے، پہلے تو کہتا ہے ڈرون ٹیکنالوجی منتقل کریں، اگر نہیں ہے تو ہمارے جیٹ طیاروں کو آپ ریس کریں اس اسلحے کے ساتھ کہ ہم صحیح ٹارگٹ پہ، ورنہ ہم بمباری کریں گے تو اس کے ساتھ تو بہت سویلین مارے جاتے ہیں، تو وہ میزائل ہمیں دیے جائیں، وہ ٹیکنالوجی ہمیں دی جائے۔ تو اس طرح کے مذاکرات شاید اگلے ہفتے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہو رہے ہیں، یا اگلے مہینے ہو رہے ہیں جی۔ اگلے ہفتے تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ان کے درمیان MOU سائن ہو جائے گا، نیٹو سپلائی کے سلسلے میں جو بھی بات طے ہوگی اس پہ دستخط ہو جائیں گے، اور اگلے مہینے میں دونوں کے چیف ملیں گے واشنگٹن میں، اور وہاں پاکستان اس طرح کی ڈیمانڈز بھی کرے گا اور چاہے گا کہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی بہتر جو پالیسی امریکہ کی طرف سے سامنے آئے جی۔ اچھا جی، ہمارے پڑوسی ملک میں پرناب مکھرجی صاحب ایک تھے نا، وہ جو ان کے وزیر خزانہ بھی تھے، دفاع بھی تھے، پتہ نہیں خارجہ بھی تھے، اور منموہن سنگھ کے تو اصل حریف وہی گنے جاتے ہیں کانگریس پارٹی کے اندر، وہی چاہتے تھے کہ وہی صدر آئے، وہ وزیر اعظم بنے، اور کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے منموہن کو، کیونکہ یہ تو ایک بیوروکریٹ تھے بیچارے، سیکرٹری خارجہ خزانہ تھے، کیا تھے، ان کے انڈر کام کرتے رہتے تو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ تو اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے تھے۔ اب انہوں نے صدارت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور منتخب ہو گئے، اور بڑی اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ کانگریس کا صدر جو ہے پرناب مکھرجی جو ہے وہ منتخب ہو گیا۔ بھارت کا 13واں صدر کہتے ہیں، اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں جی، ان کے رادھا کرشنا کے نام بھی آتے ہیں جو فلسفی تھے، بلکہ بھارت نے بڑے اپنے الگ الگ لوگوں کو رکھا ہے، اور ذاکر حسین کا نام بھی آتا ہے، بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ خود اب لگتا ہے کہ انڈیا میں یہ جو سیاسی پہلی بار اتنا افیکٹو انفلوئنشل سیاستدان جو ہے اس منصب پہ آیا ہے، جو خود کو وزیر اعظم سے بڑا سمجھتا ہے اور بڑا اس کا قائل بھی ہے کہ اس کو اسی عہدے پر رکھا جاتا تو زیادہ بہتر تھا اور زیادہ اہم تھا جی۔ یہی ہیں جی آج کی بیشتر خبریں جی۔ چھوٹی موٹی خبریں اور ہیں، مثلا ایران نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو تیل دینے کو تیار ہیں، گوادر میں ریفائنری لگانے کو تیار ہے۔ اچھا، ان کو پتہ ہے کہ امریکہ نے سینکشن لگا رکھی، پھر بھی ایران تیاری کر رہا ہے کہ یہ بات کہہ رہا ہے ہمیں آفر کر رہا ہے،
ہم ایران کی کوئی آفر ان دنوں میں قبول نہیں کر رہے جی، لیکن لگے ہوئے سے تعلقات اپنے بہتر کرنے پر ایران بھی شاید سمجھ رہا ہے، اس میں شاید سعودیز کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات پہ کچھ سسٹین آتا ہے، کچھ اس میں آتا ہے، لیکن ہم ایک پالیسی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی پالیسی کو، ایٹ دی ایکسپینس آف امریکہ تو نہیں، ایٹ دی ایکسپینس آف سعودیز کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو، لیکن میرا خیال ہے میں ہمارے بہتری اگر اس سے ہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس بات کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، افغانستان سے تعلقات کے حوالے سے ایک اور بھی ہے کہ ادھر سے کوئی ہمارا انہوں نے الزام لگایا کہ ہم نے راکٹ فائر کیے ہیں ان کے علاقوں میں اور ان کی چوکی پکوالا ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ کوئی راکٹ فائر کرنے کے بعد ہم پر وہ جو ٹیررسٹ حملہ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے حملہ کیا تھا، ہم نے ان پر جوابی کارروائی کی ہے، جوابی کارروائی کے میں اگر وہ کچھ لوگ مارے گئے ہیں تو یہ نیچرل بات ہے، اس کو انہونی نہیں سمجھنا چاہیے جی۔ بہرحال یہی خبریں آج کی جی، اتنے دنوں کے بعد، وقفے کے بعد ہم دوبارہ رمضان کی برکتوں کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ اور سب اس کشمکش کے ساتھ، بس یہی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔